اب وہ بڑی مشہور آیت آ رہی ہے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں، اپنے اپنا مطلب اس سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی حد تک درست بھی ہوتا ہے، میں بھی پریکٹیکلی کافی حد تک قائل ہوں اس چیز کا، اور آپ لوگ بھی اس کی گواہی دیں گے، لیکن ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، تم ضرور اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت اور شدت والا پاؤ گے یہودیوں کو۔ جینون ریزن تھی، کیونکہ وہ اوس اور خزرج سے مار کھایا کرتے تھے اور ان کو دھمکی لگایا کرتے تھے کہ جب آخری پیغمبر آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کے پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کریں گے، اس وقت پھر ہم تمہیں شکست دیں گے۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ آخری پیغمبر آگے بنو اسماعیل میں، یہودی ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ بنی اسرائیل میں ہوں گے، وہ ہدایت جو ڈائریکٹلی یہودیوں کے پاس تھی ان کو تو ہدایت نہیں ملی، لیکن بنو اسماعیل کے دو گروہ اوس اور خزرج جو اولادن ابراہیمی تھے لیکن عقیدے میں بت پرست تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اب یہودیوں کو اس چیز کی بڑی چڑ تھی، تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے وہ ضرور تم پاؤ گے سب سے زیادہ شدید یہودیوں کو، والذین اشرکوا، حتیٰ کہ جو مشرک ہے نا ان سے بھی بڑھ کر۔ دوسرے نمبر پہ مشرکین کا ذکر کیا، پہلے نمبر پہ کہا کہ یہود ہیں اور اس کے بعد بت پرست ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور تم اہل ایمان سے محبت اور قربت میں قریب پاؤ گے۔ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، ان لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیزس کرائسٹ کے ماننے والے، ان کو تم اہل ایمان سے محبت میں قریب پاؤ گے۔ دشمنی ان میں بھی ہے، لیکن اگر محبت والا کوئی ایلیمنٹ ہے تو ان میں ہے۔ اور اس کی ٹیکنیکل کئی ایک ریزنز ہیں، ایک ریزن یہاں پہ بیان ہوئی ہے اور کئی ایک ریزن جو ہے دوسری جگہ پہ بیان ہوئی ہیں، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ریزن ہے وہ صرف مسلمان ہیں اس روئے ارض پہ جو جیزس کرائسٹ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں۔ یہودی تو انہیں دجال سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی مذہب یا دین ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہو۔ نہ ہندو مانتے ہیں، نہ یہودی مانتے ہیں، نہ پارسی مانتے ہیں، کوئی بھی نہیں مانتا۔ تو یہ چیز مسلمانوں کو عیسائیوں کے قریب کر دیتی ہے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم کی جو تعریف قرآن میں بیان ہوئی ہے نا، سچی بات ہے کہ اس طرح کی آیات آپ کو یا ان کے جو علم کے آثار چلتے آ رہے ہیں کرسچنز کے، اس میں نہیں نظر آئے گی۔ وہاں تو ایک غلو کا ایک معاملہ ہے نا، بلکہ آج کی ٹیمپرڈ انجیل میں بھی جو گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے، لیکن ابھی تم اس کے متحمل نہیں ہو۔ وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی تو وہ تم سے وہ چیزیں بیان کریں گی، اور وہ خود سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ انہیں وہی کرے گا، وہی جو قرآن میں آئے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور میں تمہارے آسمانی باپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا جب میں جاؤں گا کہ اس ہستی کو دنیا میں بھیجے، وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی۔ کرسچنز کو جب یہ آیات آپ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے، حالانکہ انجیل میں ہی لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس وقت دنیا میں آتے ہیں جب پیغمبر کوئی موجود ہو۔ تو ان کے نزدیک تو حضرت عیسیٰ آخری پیغمبر ہے، تو حضرت جبرائیل نے تو آنا ہی نہیں ان کا نام روشن کرنے کے لیے۔ اور جبرائیل نے کون سا حضرت عیسیٰ کا نام روشن کیا؟ حضرت عیسیٰ کا نام تو قرآن کی وجہ سے روشن ہوا ہے، مسلمانوں کی وجہ سے روشن ہوا ہے۔ ہمارے نبی کی والدہ محترمہ کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کی والدہ کا نام قرآن میں کئی جگہ ہے، بلکہ ان کے نام پہ پوری سورت ہے، سورہ مریم۔ اللہ نے ان کی صفائیاں پیش کی ہیں کہ وہ تو شرک نہیں کرتے تھے، وہ تو امام الموحدین تھے۔ وقال المسیح، عیسیٰ ابن مریم تو کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی
جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، انہ من یشرک باللہ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے ایسے شخص کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ تو عیسیٰ ابن مریم کی تو اللہ نے صفائی بیان کی، اور قرآن کے ذریعے ہمارے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان کے ذریعے ان کی تعریف ہوئی ہے نا۔ تو یہ چیز کرسچنز کو مسلمانوں کے قریب کرتی ہے۔ آج بھی جتنے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا، اس میں سے 95% سے زیادہ کرسچنز ہیں، کیونکہ ان کے لیے اسلام میں اٹریکشن ہے نا، اسلام حضرت عیسیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ پھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کے انریزالوڈ ایشوز کو بھی ایڈریس کرتا ہے قرآن، عقلی دلائل کے ساتھ ان کے فاسد نظریات کا رد کرتا ہے۔ تو اس لیے عیسائی کافی قریب ہے مسلمانوں کے، بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لاجکس کے ساتھ۔ آپ دیکھیں احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ نے کرسچنز تک بات پہنچائی ہے۔ کہاں شخص کباڑیے کی دکان پہ جاب کرنے والا، ٹھیک ہے جی، ینگ ایج میں وہاں شفٹ ہو گئے ہوئے تھے اپنے والد کے ساتھ، ویسے تو بیسیکلی تو انڈین تھے، اردو ان کی مدر ٹنگ تھی، پھر ماشاءاللہ انگلش بھی ان کی بڑی اچھی ہوگی وہاں ساؤتھ افریقہ میں۔ عیسائی پادری آ کے دعوت دیا کرتے تھے، جس طرح ہماری تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں دعوت دینے کے لیے، تنگ کرتے تھے، تو انہوں نے پھر انجیل پڑھنی شروع کی۔ اس وقت کچھ اسکالرز تھے جنہوں نے کرسچینٹی کے اوپر کتابیں لکھی تھی، لیکن وہ کتابیں تو پتہ لکھی رہ جاتی ہیں، جب تک ویڈیوز میں آ کے بات نہ ہو۔ تو ایک وقت تھا کہ جب انہوں نے کام شروع کیا تو 8-10 بندے ان کے لیکچر میں ہوتے تھے، اور جب آخری لیکچر ان کے ریکارڈ ہوئے ہیں تو 40-50 ہزار بندہ بھی آڈیٹوریم میں بیٹھا ہوا تھا، اور ویڈیوز کے ساتھ تو کہاں تک بات کی، اور کوئی مولوی نہیں، ایک عام بندہ۔ کتنی زبانوں میں انہوں نے انجیل زبانی یاد کی ہوئی تھی، 35 سے زیادہ انہیں زبانی آتی تھی، یعنی ان کی زندگی کا شوق تھا زبان سیکھنا۔ وہ خود بتاتے ہیں وہ ہیبرو لینگویج میں پڑھتے تھے آیت انجیل کی، پھر انگلش میں پڑھتے تھے، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ انگلش میں اس کا جو ترجمہ کیا ہوا ہے نا ان الفاظ کے ساتھ کیا ہوا ہے، عربی میں اس طرح کیا ہوا ہے، لیٹن میں یوں کیا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کام لیا، کتنے کرسچنز مسلمان ہوئے۔ پھر اسی مشن کو ڈاکٹر ذاکر نائک لے کے چلے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو کچھ بیان کر رہے ہیں نا، یہ ساری ویلیو ایڈیشن احمد دیدات کی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریریں سنیں، اس کے بعد احمد دیدات صاحب کی ویڈیوز لگائیں، الفاظ تک بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے نا ان کے رٹے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ویلیو ایڈیشن کی ہے کہ انہوں نے ہندوؤں کی کتابوں سے بھی توحید کے اوپر کام کیا ہے۔ شاگرد ایک سٹیپ پھر آگے گئے، اور احمد دیدار صاحب نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا دیداد پلس ڈاکٹر ذاکر نائک۔ بڑا بندہ بڑا ہی ہوتا ہے، اسے کسی کی بڑائی ماننے میں کوئی آر نہیں ہوتی، لیکن ان کی جو فلوئنسی تھی نا وہ بہت زیادہ تھی۔ احمد دیدار صاحب جس طرح بولتے تھے نا، اور چیلنجنگ انداز میں، وہ سٹائل آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک میں اس طرح نظر نہیں آئے گا۔ ان کی زبان میں تھوڑی بہت لکنت بھی ہے۔ کمال، اللہ نے کام لیا۔ تو اللہ طرف مارا ہے کہ تم ان کو قریب پاؤ گے، کرسچنز کو، مسلمانوں کے زیادہ۔ ذالک بأن منہم قسیسین، اس لیے کہ ان میں کچھ اہل علم بھی ہیں، ورہبان، اور درویش صرف صوفی ٹائپ لوگ ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ کوالٹی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کی ہے نا، کہ وہ تکبر نہیں کرتے، یہ سر آج بھی کرسچنز میں موجود ہے۔ اتنا حوصلہ ہے، ہم مسلمانوں میں وہ حوصلہ موجود نہیں ہے۔ جو لوگ یورپ اور امریکہ میں رہ رہے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ کتنی کرٹسی کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں۔ بڑے سے بڑا بھی ان کا کوئی منسٹر ہے، کوئی بڑے سے بڑا کسی حکومتی پوسٹ کے اوپر ہے، اس سے ایک عام آدمی ملے گا، اس سے پروٹوکول سے ملے گا۔ اکٹھے چل رہے ہیں اور آگے دروازہ آیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ مجھ سے نچلے درجے کا ہے، وہ آگے بڑھ کے کرٹسی میں دروازہ کھول کے آگے کر دیتے ہیں۔ کھانے کے لیے لائن میں پرائم منسٹر بھی لگا ہوا ہوگا، وہ اس میں کوئی انسلٹ فیل نہیں کرتے۔
نام کی کرسچن صحیح، لیکن یہ ان میں نرمی ابھی بھی موجود ہے، وہ والا ریونج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں واقعات سناتے ہوئے وہ رو پڑتے ہیں، اتنے رقیق القلب ہوتے ہیں۔ ہم یہ سب کانٹیننٹ کے لوگ تو بہت بہت کننگ لوگ ہیں، یقین کریں۔ جتنے کو برے الفاظ ہیں نا، 2 نمبری کے استعمال کر سکیں نا تو ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ جتنے سخت مزاج لوگ ہیں، ایکٹر رج کے روئیں گے بھی تو ایکٹنگ میں، وہ جینون روتے ہیں۔ مجال ہے کبھی کوئی ایک آدھ واقعہ رپورٹ ہو جائے تو ہو جائے، ادروائز آپ نے کمپیئر کرنا ہے یہاں کی پولیس اور وہاں کی پولیس کو دیکھ لیں، نہیں کرتے اس طرح زیادتی کسی کے ساتھ۔ ظاہر جوڈیشری بھی زیادہ ہے، کئی ایک ریزنز ہیں، لیکن بہرحال نرم دل ہے، ان میں درویش صفت لوگ ہیں۔ ظاہر دنیا کی محبت نہیں ہوگی، پھر دوسروں کے لیے جذبات اچھے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پھر اس کی مثال بھی سن